کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ وحی کا انکار کرنے والے لوگ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ اور پروردگار عالم تو رحمان و رحیم ہے، تو پھر گناہ کرنے والے کو معاف کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ انتقام کیوں لیتا ہے؟ آئیے ان عجیب و غریب سوالوں کے جواب کو قرآن سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ دخان کی 10 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 9، 10، 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ لیکن یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا اور لوگوں کو ڈھانک لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کی بہترین تلاوت کو سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا قرآن کریم میں لفظ فرتقب 2 بار آیا ہے اور دونوں مرتبہ اسی صورت دخان میں ہے۔ یہ تعبیر کفار کے لیے ایک تنبیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قسم کی دلجوئی ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے دھوئیں کے ظاہر ہونے کو دنیا میں قحط اور بدبختی کی علامت کے طور پر لیا ہے، مگر بظاہر اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب یا خود قیامت کے وقت ظاہر ہوگا۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، شک کا ہونا تحقیق اور یقین کے لیے ایک ابتدائی مرحلہ ہونا چاہیے، نہ کہ غفلت اور کھیل تماشے کا بہانہ۔ مستقل شک کی حالت قابل مذمت ہے۔ نمبر 2، توحید کے دلائل میں کوئی ابہام یا پیچیدگی نہیں۔ کفار کا شک دراصل ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، وحی کے منکرین کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی، ان کی زندگی محض کھیل تماشے پر مبنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب دلائل پیش کر دیے جائیں اس کے بعد تنبیہ اور وعید کی باری آتی ہے۔ نمبر 5، مستقبل میں آسمان دھوئیں اور گیس کی شکل اختیار کرے گا۔ ناظرین، اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين۔ کفار بھی گھبرا کر کہیں گے کہ پروردگارا ہم سے عذاب کو دور دفع کر دے، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت بھلا کیا ان کو نصیحت ہوگی جب ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو صاف صاف بیان کر دیتے تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغام رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان خاص پیغام کو غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا ایک دن غفلت اور شک سے نکل کر عاجزی سے فریاد کریں گے۔ نمبر 2، عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اللہ کا عذاب حجت تمام ہونے کے بعد ہی آتا ہے۔ نمبر 4،
اللہ کی کتاب بھی روشن و واضح ہے، والکتاب المبین، سورہ دخان آیت نمبر 2، اور اس کے رسول بھی رسول مبین۔ ناظرین اب آئیے آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے، اچھا خیر ہم تھوڑے دن کے لیے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں تم ضرور پھر کفر کرو گے، ہم بے شک ان سے پورا بدلہ تو بس اس دن لیں گے جس دن سخت پکڑ پکڑیں گے۔ ناظرین ہم نے ان آیات کے بہترین تلاوت کو سن لیا ہے، اب ان کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام ظالموں سے کسی ذاتی غصے یا بدلے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے۔ لفظ بطشہ کا مطلب ہے زور و دبدبے، ہیبت اور سختی کے ساتھ گرفت کرنا۔ بعض نے اس سخت گرفت سے مراد مشرکین کی جنگ بدر میں شکست کو لیا ہے۔ ناظرین پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے ان آیات میں کچھ خاص پیغام رکھے ہوئے ہیں، ان خاص پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، گناہگار اپنے غلط عمل کے لیے بہانے اور تعویلیں تلاش کرتا ہے۔ نمبر 2، ہٹ دھرمی انسان کو عمل میں بھی گمراہ کر دیتی ہے، تولو، اور بات چیت میں بھی۔ نمبر 3، مشرکین انبیاء کی تعلیمات کو جنات کی تعلیم کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فریادیں سنی اور عذاب کو ٹالا ہے۔ نمبر 5، جب گناہگار اللہ کا عذاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، انا مؤمنون، لیکن جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے پھر وہی برے اعمال شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 6، انسان بہت جلد سب کچھ بھول جاتا ہے، چند ہی دن بعد دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ رحمت کا سرچشمہ ہے، لیکن جن لوگوں نے وحی کو مذاق بنایا وہ سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ نمبر 8، اللہ انبیاء کا مددگار ہے، جو لوگ نبی کو جن زدہ اور کسی سے سکھایا ہوا کہتے تھے اللہ ان سے انتقام لے گا۔ ناظرین اب چلیے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیت یعنی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر موسیٰ آئے اور کہا کہ خدا کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں خدا کی طرف سے تمہارا ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ ناظرین پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان خاص کے لیے ایک خاص نقطہ رکھا ہوا ہے، یہ اس خاص نقطے کو جانتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
لفظ فتنہ اصل میں سونے کو آگ میں ڈال کر اس کی خالصی اور ناخالصی کو الگ کرنے کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں ہر ایسے سخت امتحان کے لیے بولا جانے لگا جس سے انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، ہم نے اس خاص نقطے کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی آمد لوگوں کے لیے ایک طرح کا امتحان ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کون لوگ حق کو قبول کرتے ہیں اور کون ضد کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ممکن ہے مراد یہ ہو کہ لوگوں کو آزاد کرنا اور ان پر سے استحصال و ذلت کا بوجھ ہٹانا فرعونیوں کے لیے ایک خدائی آزمائش تھی۔ نمبر 2، اللہ کا امتحان لینا ایک مسلسل اور لازمی سنت ہے۔ نمبر 3، تاریخی واقعات میں ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور دوسری طرف کفار کے لیے تنبیہ ہے۔ نمبر 4، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے وہ پہلے ہی سے لائق اور باصلاحیت ہوتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے نجات دیں۔ ادو الی عباد اللہ، واقعی محروم طبقے کا استحصال سب سے بڑا سماجی اور اقتصادی فساد ہے اور انبیاء کی ذمہ داریوں میں سر فہرست ہے کہ اس سے مقابلہ کریں۔ نمبر 6، اللہ کے بندوں کے ہاتھ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ نمبر 7، لوگ اللہ کے بندے ہیں، فرعون انہیں غلام کیوں بنا رہا ہے۔ نمبر 8، انبیاء کی قیادت انسانیت کے مفاد میں ہوتی ہے۔ نمبر 9، بعض مواقع پر انسان کو اپنی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 10، معاشرے میں کامیابی کا راز عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہے۔ نمبر 11، وحی کو صحیح طریقے سے لینا اور مکمل دیانتداری سے لوگوں تک پہنچانا انبیاء کے ضروری اوصاف میں سے ہے۔ نمبر 12، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اپنی رسالت کی ذمہ داری کے تحت کیا، نہ کہ صرف اپنی قوم سے ہمدردی کی بنیاد پر۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ وحی کے منکرین کے پاس کوئی بھی عقلی دلیل نہیں ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی کھیل و تماشا پر مبنی ہوتی ہے اور پروردگار عالم ظالمین سے انتقام کسی غصے کی بنا پر نہیں لے گا بلکہ عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے لے گا۔ تو اب آپ کمنٹ میں بتائیں کہ پروردگار عالم آج کی دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظالموں سے بدلہ اسی دنیا میں لے گا یا مرنے کے بعد؟ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔